اب تمہاری نہ مسجدوں کی خیر ہے، نہ میناروں سے آواز آئے گی، نہ تمہاری اذانوں کا اور نہ ہی تمہارے نمازوں کا کچھ فیوچر ہے۔ یہ سب باتیں ان لوگوں کے ذریعے سے آ رہی ہے جو کسی کے فضلہ خار ہیں یا کسی کے الیکشن کے پیسے کھائے ہوئے لوگ ہیں۔ میں کہتا ہوں جو سچا مومن ہے وہ اس بات پر عہد کرتا ہے، کربلا کی سرزمین پر بھی اذان کی آواز بند نہ ہو سکی تھی، جہاں بہتا خون بھی بتا رہا تھا اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ آج بھی حالات اگر ہمارے موافق نہیں ہے تو میرے عزیزوں، نسلوں میں کوئی تو آئے گا جو صلاح الدین بن کر کے ابھرے گا، نسلوں میں کوئی تو آئے گا جو غریب نواز کا غلام بن کر معین الدین بن کر کے نکلے گا۔ اس لیے کہ حالات ہر وقت ایک طرح کے نہیں ہوتے، ہم نے تاریخ دیکھی ہے اور رب تعالیٰ کا قانون ہے، کبھی بادشاہوں کو فقیر بنا دیتا ہے اور کبھی فقیروں کو بادشاہ کا منصب عطا کر دیتا ہے۔ جب سرکار غریب نواز دلی کے سرزمین پر آپ بیٹھے ہوئے تھے اپنے صوفیہ کی جماعت کے ساتھ، ایک دسترخوان لگا ہوا تھا، دسترخوان لگا ہوا ہے، اولیاء اکرام کی جماعت ہے، ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے ہیں۔ دلی میں اس وقت حالات عجیب تھے، ایک چھوٹا سا لڑکا جس کی عمر 13 یا 14 سال کی رہی ہوگی، وہ اپنے ہاتھ میں کھٹوری اور ایک تیر اور ترکش لے کر کے سامنے سے جا رہا تھا۔ اولیاء کی نظر اس پر پڑی، سرکار غریب نواز نے نظر اٹھا کر دیکھی، اور سامنے سے مجمع سے جانے والے بچے بہت سارے ہوتے ہیں، کوئی آیا گیا، لیکن غریب نواز نے نظر اٹھا کر دیکھا اور پھر صوفیہ کی جماعت سے کہا کہ دیکھنا یہ کل دلی کا بادشاہ بن کر کے نکلے گا، ہندوستان کی پوری سلطنت اس کے پاس ہوگی۔ تاریخ میں موجود ہے غریب نواز کی زبان سے نکلا ہوا یہ جملہ، وہ لڑکا کوئی اور نہیں تھا، سلطان شمس الدین التمش، جو ہندوستان کا طاقتور بادشاہ بن کر کے نکلا تھا۔ ہاں، وہ جس کو چاہے نواز دے اور جس کو چاہے اٹھا دے۔ عزیزان گرامی وقار، ہمارے امتحان کی گھڑی چل رہی ہے، ہمارے حالات ابھی یعنی بیک کی طرف اگر جا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ختم ہو گئے، ہم یہ دیکھتے رہیں گے اور رب تعالیٰ کی مدد کا انتظار بھی کریں گے۔ ہمارے ساتھ جو کچھ بھی ظلم ہو یا ناانصافی ہو، ہر ایک چیز کے لیے ہم اتنا ہی کہتے ہیں یہ وقت بھی گزر جائے گا، رات ہمیشہ نہیں ہوتی، صبح کا اجالا ضرور آئے گا، صبح کا اجالا آئے گا۔ عزیزان گرامی وقار، سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ جملہ یاد رکھو، ہم اللہ اور اس کے رسول کے بھروسے جیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے بھروسے جیتے ہیں۔ طاقتیں، قوتیں یا تخت و تاج ہمارے مخالف ہو جائے تو یہ نئی بات نہیں ہے، اسلام کے ساتھ یہ ہر بار ہوتا رہا ہے، اس سے پہلے بھی ہوا ہے، حالات ہمارے مخالف رہے۔ اولیاء کاملین کی جماعتیں دیکھیے، اہل بیت اطہار، رسول اللہ کی آل، اتنے میں آپ کو شہادت کے واقعات اگر بتا دوں، آپ ایک کربلا سنا ہوگا کثرت سے، لیکن جانتے ہو رسول اللہ کی آل میں سے کئی ایسے صاحبزادے ہیں جن کو جیلوں میں ایک سال نہیں، 7 سال 8 سال تک بند رکھا گیا۔ امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 7 سال تک جیل میں رکھا، زنجیروں سے باندھا اور زہر دے کر کے ان کو شہید کیا گیا ہے۔ حضرت امام محمد بن حسن عسکری 20 سال تک جیل میں کاٹے ہیں۔ یہ رسول اللہ کے گھر والوں کی بات کر رہا ہوں۔ سیدنا زید شہید جن کو سولی پر چڑھا دیا گیا تھا، یہ امام حسن مجتبیٰ کی اولاد میں سے ہے۔ یہ سارے خونی داستانیں یہاں اسلام کی تاریخ میں موجود ہے۔ جب اسلام اس وقت نہیں رکا تو اب کیا خاک رکے گا؟ اسلام اب نہیں رکنا ہے، قیامت تک اس کی حفاظت اللہ کریم فرمائے گا، اللہ کریم فرمائے گا۔ ہم جیسے آئیں گے اور چلے جائیں گے، لیکن اسلام کو پھلنا پھولنا ہے، یہ پھلتا پھولتا ہی رہے گا انشاءاللہ۔ آپ کی ذمہ داری اتنی ہے، آپ کی اتنی ذمہ داری ہے، حالات دیکھ کر کے بچوں کو یہ نہ کہنا کہ بیٹا آپ جیسے حالات چل رہے ویسے ہی چلتے رہو، نہیں، اپنے بیٹوں کو یہ ترغیب دینا کہ بیٹا آج ہم امتحان کی گھڑی میں ہیں، کل اگر اللہ نے حالات اچھے کر دیے تو یاد رکھنا جس جگہ بت کدے بنے ہماری مسجدوں کو توڑ کر انشاءاللہ وہاں سے اذان کی آواز پھر سے گونجے گی، اذان کی آواز آئے۔ یہ بچوں کو نصیحت ہونی چاہیے، ہماری تاریخ مٹانے سے مٹتی نہیں ہے، ایک دور آئے گا پھر جب اللہ کریم چاہے تو یہ تاریخ کھل کر کے لوگوں کے سامنے آئے۔ ہم کسی پر ظلم کرنے کی اجازت ہرگز نہیں دیتے، اور ساتھ ہی اسلام یہ بھی کہتا ہے ظلم ہو جائے تو سہنے کی اجازت